السلام علیکم ناظرین، اگر آپ نے اس ویڈیو کو 2 منٹ تک دیکھا تو آپ زندگی کا وہ سبق حاصل کریں گے جو ابھی تک آپ نے حاصل نہیں کی، اور مجھے پورا یقین ہے کہ پھر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے۔ دوستو، پچھلے کچھ عرصے ترکی صدر رجب طیب اردگان کی سرپرستی میں بننے والا ڈرامہ غازی ارطغرل دنیا بھر میں کے مسلمانوں میں بہت مقبول ہو چکا ہے۔ اس کی شہرت 1 سال پہلے ہی پاکستان میں بھی ہو چکی تھی، لیکن 1 ماہ قبل وزیر اعظم کی ایڈوائس پر جب اسے سرکاری ٹی وی پر نشر کیا گیا تو سوشل میڈیا پر کسی چیز کے وائرل ہونے کے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ ارطغرل کی پہلی قسط صرف 20 دن میں پاکستان میں اتنے لوگوں نے دیکھی کہ خود ترکی میں اتنے لوگوں نے 5 سال میں دیکھی تھی، جس پر نہ صرف ترک حکومت بلکہ اس ڈرامے میں کام کرنے والے کردار بھی حیران ہو گئے، اور پھر اپنے اپنے پیغامات میں انہوں نے پاکستانی عوام کا شکریہ بھی ادا کیا اور لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد پاکستان آنے کا وعدہ بھی کیا۔ تصویر کا دوسرا رخ یہ بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ لبرل طبقہ اس ڈرامے کے پاکستان میں نشر ہونے سے سخت بے چین ہے، اور وہ ہر آزمانے کی کوشش کر رہا ہے جس سے اس کی نشریات کو روکا جائے یا کم از کم اس کے اثرات کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ چنانچہ ہم ان لیبرلز کی طرف سے یہ کہنے اور سننے کو مل رہا ہے کہ اس ڈرامے میں ترک روایات اور تاریخ دکھائی گئی ہے، ہم اس سے کیا لینا دینا، ہماری تو اپنی تاریخ اور اپنے ہیرو موجود ہے۔ یہ وہی لیبرلز ہیں جنہوں نے پچھلے 50 سال سے کبھی بھی انڈین فلموں اور انڈین کلچر کو پاکستان میں امپورٹ کرنے پر 2 حرف نہیں کہے تھے۔ چنانچہ ان لیبرلز اور ان کے پروپیگنڈے کے ضد میں آنے والے بعض عام مسلمانوں نے بھی کثرت کے ساتھ ہر مسلک کے علماء سے وقتاً فوقتاً سوالات کے ذریعے اس ڈرامے پر تبصرہ کرنے اور اسے دیکھنے کی شرعی حیثیت واضح کرنے کے لیے پوچھا۔ حالانکہ کئی دہائیوں سے عموماً اور پچھلے چند سالوں سے خصوصاً ہمارے ٹی وی چینل پر جس قسم کی بیہودہ اور حقیقت سے کوسوں دور فحاشی اریانی بے حیائی پر مبنی ڈرامے دکھائے جا رہے تھے، ان کے بارے میں کبھی اتنی بحث نہیں کی۔ ہمارے ہاں جس قسم کے ڈرامے اور ان ڈراموں میں جس قسم کے مناظر، لوگ، لباس، مکان اور اقدار دکھائی جاتی ہے، وہ نہ تو پاکستانی عوام کی نمائندگی کرتے ہیں اور نہ ہی شریعت میں ان کی کسی قسم کی گنجائش ہے۔ مجھ سے بھی اسی قسم کے سوالات ہوتے رہتے ہیں، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ اس مسئلے پر تھوڑی سی گفتگو کر لی جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام میں موسیقی اور غیر محرم عورتوں کی تصاویر یا سین دکھانے کی گنجائش نہیں ہے، اور تقوی کا تقاضا یہی ہے کہ اس قسم کی چیزوں کو دیکھنے سے اجتناب کیا جائے۔ اس ڈرامے کو دیکھنا نہ تو ضروری ہے اور نہ ہی کوئی ثواب کا کام ہے، لیکن جن لوگوں کے گھر میں پہلے سے ہی ٹی وی موجود ہے اور وہ ٹی وی پر آ کر اور کچھ نہیں دیکھتے، صرف خبریں ہی سنتے ہیں، تب بھی خبریں سنتے ہوئے انہیں عورت کا چہرہ، اس کی آواز، طیارہ گرنے کی خبر کے ساتھ ساتھ ڈھول دھم کا بھی سننا پڑتا ہے۔ اس طرح جس کے پاس اسمارٹ فون اور انٹرنیٹ موجود ہے اور اس میں لازماً فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام، واٹس ایپ اور ٹک ٹاک بھی انسٹال ہے، اور چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی روزانہ کئی بار ویڈیوز، تصاویر اور سٹوری کی شکل میں بتحاشا میوزک اور غیر محرم عورتوں پر نظر پڑتی ہے، اور ان کے پاس اس بات کا اختیار بھی ہے کہ وہ سادہ بٹنوں والا موبائل ہی یوز کرے، لیکن وہ پھر بھی اسمارٹ فون ہی یوز کرتے ہیں۔ اسے میں اگر دیگر گن دیکھنے کی بجائے ارطغرل دیکھ لیا جائے تو بہت کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے۔ ہاں، جو بندہ نہ ٹی وی دیکھتا ہے اور نہ ہی اسمارٹ فون استعمال کرتا ہے اور نہ اس کا سوشل میڈیا پر کوئی اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ وہ ارطغرل ضرور دیکھے۔ لیکن جو نوجوان سارا دن فیس بک اور یوٹیوب پر پہلے سے ہی فلمیں اور ایسے بیہودہ ڈرامے دیکھتا ہے جس میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ شادی شدہ عورت کیسے
کسی دوسری مرد سے دوستی لگا سکتی ہے، باپ کو اپنی بیٹی سے کیسے لو ہو جاتا ہے، گھر میں دودھ دینے والا کس طرح خاتون خانہ سے ناجائز تعلق قائم کر لیتا ہے، اسکول پڑھانے والی ٹیچر کی طرح کس طرح 8ویں کلاس کے 15 سالہ لڑکی سے عشق رچاتی اور ناجائز تعلقات قائم کرتی ہے، گھر میں کام کرنے والی لڑکی یا لڑکی سے گھر کے مرد یا عورت کا کس طرح خفیہ سیکس تعلق ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسے ڈرامے دیکھنے والی نوجوان کو اگر ترغیب دی جائے کہ وہ ہیروئن چھوڑ کر سادہ سگریٹ پی لے، یعنی ان بیہودہ ڈراموں کو چھوڑ کر ارطغرل دیکھے، تو کوئی حرج والی بات نہیں بلکہ بہتر ہے۔ پچھلے چند سالوں سے جب سے سوشل میڈیا اور خصوصاً ٹک ٹاک شروع ہوا ہے، ہمارے نوجوان خصوصاً لڑکیاں بیہودگی کی ساری سرحدیں عبور کر چکی ہے اور 10 سیکنڈ کے بے مقصد اور بیہودہ کلپ بنا کر اپنے واٹس ایپ کی سٹوری میں لگاتے ہیں، جس سے نہ صرف اخلاقی بلکہ معاشرتی طور پر بھی بہت نقصان اور بڑے بڑے سانحات کا ہمیں سامنا کرنا پڑا ہے۔ کئی گھر اور عزتیں نہ صرف پامال ہوئے بلکہ سینکڑوں گھر اجڑے، طلاق ہوئے، عزتیں تار ہوئے، قتل ہوئے، بچے یتیم ہو گئے۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، کتاب پڑھنے اور تاریخ کا مطالعہ کرنے کا سلسلہ صرف ڈگری حاصل کرنے تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ عوام تو عوام ہے، حواس اور پڑھے لکھے لوگوں نے بھی کتابوں کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، حتیٰ کہ علماء تک دینی معلومات اور حدیث کے ریفرنس دیکھنے کے لیے امام گوگل سے استفادہ کرتے ہیں۔ پہلے تعلیم، نالج اور نظریات کو بنانے یا بگاڑنے کے لیے جو کام کتابوں کے ذریعے کیا جاتا تھا، اب وہ سوشل میڈیا اور ویڈیوگرافی کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ حالات علم میں بھی تبدیل ہو گئے ہیں۔ اگر ہم ذرا گہرائی کے ساتھ صرف اس بات پر غور فرما لیں کہ آج کے مسلمان اور 100 سال پہلے کے مسلمان میں سوائے کلمے کے زمین آسمان کا فرق ہے، تو مبالغہ نہ ہوگا۔ آج کے مسلمان کا چہرہ خلیہ، وضاحت، لباس، رہن سہن، طور طریقے اور اطوار بات چیت کا انداز، زبان، اصطلاحات، رویہ، حتیٰ کہ دینی اور مذہبی تصویر، ہر چیز تبدیل ہو چکی ہے۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ یہ تبدیلی کیسے آئی؟ کیا یہ تبدیلی ہتھیاروں کے زور پر لائی گئی ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ یہ تبدیلی ویپن وار سے نہیں بلکہ کانٹینٹ وار، مواد کی جنگ کے ذریعے لائی گئی ہے۔ اگر ہتھیاروں کے ذریعے تبدیلی لانا ممکن ہوتی تو 200 سال تک یہاں انگریز نے حکومت کی تھی، لیکن وہ بھی اتنی تبدیلی نہیں لا سکا جتنی تبدیلی صرف 30-40 سال میں پرامن طریقے سے کانٹینٹ وار کے ذریعے دنیا بھر کے مسلمانوں میں آئی۔ ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، افغانستان کو مسلسل جنگوں میں ہی دیکھا ہے۔ پہلے 10 سال تک روس پر خانہ جنگی اور پھر 20 سال سے امریکہ وہاں ویپن وار لڑ رہا ہے، لیکن افغانوں کا نہ کلچر تبدیل ہوا، نہ رہن سہن بدلا، نہ زبان بدلی، نہ اصطلاحات بدلے اور نہ دین و مذہب کا تصور تبدیل کر سکا۔ افغان عورت آج بھی وہی برقع پہنتی ہے جو 300 سال پہلے پہنتی تھی۔ وہ الگ بات ہے کہ مسلسل جنگوں نے ان کی معاشی حالت ابتر کر دی ہے، جس کی وجہ سے معاشی مسائل اور پیٹ بھرنے کے لیے کچھ جرائم عام ہوئے ہیں۔ اس مختصر سی گفتگو سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج حقیقت میں کانٹینٹ وار نہ صرف لڑی جا رہی بلکہ دشمن بڑی کامیابی سے فتح کے جھنڈے گاڑتا ہوا آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، اور ہم ابھی تک یہ سوچ رہے ہیں کہ کانٹینٹ وار لڑنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ چونکہ ترک قوم اپنی ایک عظیم تاریخ رکھتی ہے اور اس تاریخ کی روشنی میں وہ بخوبی جانتے ہیں ہمارے آباء و اجداد نے دشمن سے کس طرح چاروں شانے چت کیے تھے، اور کس طرح ہماری مسلمان بھائی 20 سال مصنوعی پادری بن کر عیسائیوں کے گرجوں میں اسلام کی سربلندی کے لیے ذمہ داریاں نبھاتے رہے، اور ہمیں آج کے دشمن کو کس طرح ڈیل کرنا ہے۔ اس لیے انہوں نے ارطغرل نامی یہ سیریل لانچ کیا، اور واقعتاً اس سیریل نے ذہنوں کی تبدیلی اور تاریخ سے واقفیت حاصل کرنے کے حوالے سے توقع سے بڑھ کر کام کیا۔ اب ہمارا کرنے کا کام کیا ہے؟
چونکہ یہ سیریل دنیا بھر میں مقبول ہو چکی ہے اور اپنی تاثیر کے حساب سے ایک مؤثر ہتھیار کے طور پر کام کر رہی ہے، اور سب سے زیادہ مقبولیت اسے پاکستانی نوجوانوں میں ملی ہے، جس کا ایک نتیجہ یہ بھی ظاہر ہوا ہے کہ خلافت عثمانیہ کی تاریخ پر لکھی گئی کتابیں مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی ہے، اور لوگ خلافت عثمانیہ کے مستند تاریخ پڑھنا بھی چاہتے ہیں اور جاننا بھی چاہتے ہیں۔ کہا ایک سال پہلے کا وقت جب بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی خلافت عثمانیہ کا نام تک نہیں جانتے تھے، اور کہا یہ ایک مہینہ کہ ٹک ٹاک پر مسخرے کرنے والے 15 سال کے لڑکے اور لڑکیاں بھی خلافت عثمانیہ اور اس کے قیام کے لیے ہونے والی جد و جہد سے واقف ہو گئے ہیں، اور ان کا تجسس بڑھ گیا ہے کہ ہم مزید مستند طریقے سے اس تاریخ کو جانیں۔ ایسے میں اہل علم اور دین کا درد رکھنے والے مسلمانوں اور خصوصاً علماء کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے دروس و خطبات اور تقاریر میں خلافت عثمانیہ کو اپنا موضوع ذہن بنائے اور اس پیاس کو بجھانے کی کوشش کرے جو اس ڈرامے نے نوجوانوں کے ذہنوں میں پیدا کی ہے۔ نہ صرف خلافت عثمانیہ بلکہ خلافت راشدہ سے لے کر خلافت عثمانیہ تک کی ساری تاریخ سلسلہ وار بیان کرے۔ خلافت کیا ہے، کیوں ضروری ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں، اور یہ وہ موضوع ہے جنہیں بیان کرنے کی جتنی آج ضرورت ہے شاید اس سے پہلے اتنی نہ تھی۔ پہلے تو ہمیں بہت کچھ سمجھنا پڑتا تھا، لیکن طیب اردگان کی ایک کاوش سے سمجھانے کا کام بخوبی سر انجام دیا جا چکا ہے، اور اب سمجھانے سے زیادہ اصل حقائق بتانے کی ضرورت ہے۔ اس ڈرامے نے بلا شبہ ایک بہت بڑا جمود توڑا ہے، اور اب ہماری ذمہ داری ہے ہم اسے کیش کرتے رہیں۔ ناظرین، ہم اس کے بعد آپ کو ایک ناول کی سٹوری بتاتے ہیں۔ اس کا نام ہے ایمان کا سفر۔ اس کا نام ایمان علی رکھتے وقت اس کے باپ کے وہم گمان میں بھی یہ بات نہ ہوگی کہ وہ اس قدر ایماندار نکلے گا۔ وہ اسے ایماندار تھا کہ سچ بول بول کر اپنوں کو دشمن بنا چکا تھا، اور اس کے حلال کے انتظار میں کئی وقت فاقے کرتا رہتا تھا۔ ایمان اچھی چیز ہے فی زمانہ اگر اس سے منافع حاصل ہو، مگر جہاں نقصان اٹھانا پڑتا ہے وہاں بھی وہ ایمان ہی کی بات کرتا تھا۔ یہ آئے دن کی ایمانداری سے ایک بے مصرف سوکھے پتے کی طرح ادھر ادھر اڑائی پھر رہی تھی۔ وہ سوکھا پتا حالات کے تپیڑے کھاتا ہوا شاہپور کی ایک مسجد کے دروازے پر آ گرا تھا۔ مسجد کا بند دروازہ اپنی زبانی سے کہہ رہا تھا، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے۔ وہ پچھلے شام سے فاقے کرتا آ رہا تھا۔ صحت پہلے ہی ماشاء اللہ تھی۔ پانی پیتا تو وہ بھی خالی پیٹ میں ہلتا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ تھوک نگلنا چاہتا تو حلق میں کانٹے چبھنے لگتے۔ اس کا سر چکرا رہا تھا۔ وہ بے دم ہو کر کہیں گر جانا چاہتا تھا، لیکن ایمان والے کو گرنے کے لیے کسی پاک صاف کی جگہ کی ضرورت تھی، لہذا وہ مسجد کے دروازے پر آ گرا۔ گرنے کے بعد بھی اس میں اتنی قوت برداشت تھی کہ وہ ہوش میں تھا، اور اسی حالت میں انسان روٹی اور صرف روٹی کے متعلق سوچتا ہے۔ اگر روٹی نہ ملے تو وہ کسی کے مکان کا دروازہ توڑ کر وہ روٹیاں حاصل کرنا چاہتا ہے جو بھوسی کے ٹکڑے کے لیے چھوڑ دی جاتی ہے، لیکن وہ کسی مکان کا دروازہ دیکھنے کے بجائے مسجد کے دروازے کو ہی دیکھ رہا تھا اور یہ سوچ رہا تھا، یہ دروازہ بند کیوں ہے؟ نماز کا وقت ہو چکا ہے، نمازی کہاں ہے؟ یہ مسجد ویران کیوں ہے؟ یہ تمام سوالات اس کے ذہن میں چکرا رہے تھے، اس کا سر بھی چکرا رہا تھا۔ ایسے ہی واقعات ایک ادھیڑ عمر چہرے نے اس پر جھک کر پوچھا، مسافر تم کون ہو؟ ایمان علی نے اپنے خشک ہونٹوں کو زبان سے بھگوتے ہوئے اپنا نام بتایا۔ اس اجنبی نے سر ہلا کر کہا، تم حلیے سے مولوی نظر آتے ہو، تمہارا نام بھی ایمان علی ہے۔ اور ایمان علی مسجد کے دروازے پر ہی آتا ہے، کیا تم نماز پڑھاؤ گے؟ ایمان علی کے بھوکے چہرے پر ایک دم رونق آ گئی۔ اس کی زبان تاج سے چپک گئی تھی، پھر بھی اس نے بڑی مشکل سے زبان ہلا کر جواب دیا، یہ سعادت نصیب والوں کو ہی حاصل ہوتی ہے۔
آپ مجھے ایک گلاس پانی پلا دے، میں اذان دے کر لوگوں کو نماز کے لیے پکاروں گا۔ تمہارے چہرے اور تمہاری آواز سے پتہ چل رہا ہے کہ تم یا تو بھوکے ہو یا بیمار۔ اذان کیسے دوں گے؟ اگر بھوکے ہو تو میں ابھی روٹی لے کر آتا ہوں، پہلے کھانا کھا لو تاکہ نماز کے لیے کھڑے ہونے کے قابل ہو جاؤ۔ نماز کے لیے کھڑے ہونے کے لیے کھانے کی نہیں، ایمان کی ضرورت ہوتی ہے۔ بے فضل خدا اب بھی مجھ میں تو اتنی ایمانی قوت ہے کہ پہلے میں نماز پڑھاؤں گا اور پھر روٹی کی خواہش کروں گا۔ وہ ایمان علی کو ایسی نظر سے دیکھنے لگا جسے کسی احمق کو دیکھ رہا ہو۔ اس دنیا میں جہاں انسان روٹی کھاتے کھاتے زندہ رہتا ہے اور وہ روٹی کھاتے کھاتے مر جاتا ہے، وہ احمق مرتے مرتے بھی روٹی کی بجائے نماز کی تمنا کر رہا تھا۔ کیونکہ کسی ایماندار احمق کو اس کے منہ پر احمق نہیں کہا جاتا، لہذا اجنبی نے بات بناتے ہوئے کہا، تم انسان نہیں فرشتہ ہو۔ سنا ہے فرشتوں کو بھوک پیاس نہیں لگتی، وہ ہمہ وقت عبادات میں مصروف رہتے ہیں، مگر تمہیں تو پیاس لگ رہی ہے، میں ابھی پانی لے کر آتا ہوں، یہ لو چابی جب تک تم دروازہ کھولو۔ وہ چابی دے کر پانی لینے چلا گیا۔ ایمان علی بڑی مشکل سے دیوار کا سہارا لے کر اٹھ کھڑا ہوا، پھر تالا کھولنے لگا۔ وہ فکر و پاکی کا عادی تھا، اس کے باوجود کبھی کبھی بھوک کو چٹکیاں لیتی تھی، جسے کبھی کبھی بھولے ہوئے زخموں سے ہولے ہولے ٹھیسیں اٹھتی ہے۔ اس طرح ایمان کے ہاتھوں سے تپک تپک کر سلائی ہوئی بھوک اچانک بڑھا کر بیدار ہو جاتی تھی اور پیٹ کے آنتے سکڑ کر اسے اور بھی نکاحت سے آگے کی طرف سکیڑ دیتی تھی۔ دروازہ کھولنے کے بعد وہ نکاحت سے جھکتا اور ڈگمگاتا ہوا مسجد میں داخل ہوا۔ صحن کے پختہ فرش پر گرد جمی ہوئی تھی اور سوکھے پتے کی طرح ادھر سے ادھر ڈگمگا رہے تھے اور کڑاہتے ہوئے لڑکھڑاتے جا رہے تھے۔ اتنے میں وہ اجنبی اس کے لیے پانی لے آیا۔ پانی نگلتے وقت اس کا حلق دکھ رہا تھا، وہ پیٹ میں پہنچ کر ٹھنڈک پہنچا رہا تھا مگر بھوک نہیں مٹا رہا تھا۔ ایمان علی نے سوچا کہ عصر کی نماز مختصر ہوتی ہے، نماز ادا کرنے کے بعد اسے فوراً روٹیاں مل جائے گی۔ عصر کی مختصر سی نماز کے متعلق سوچتے ہوئے اچانک اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ عابد کو عبادت کا حساب نہیں کرنا چاہیے۔ عبادت کو ناپنے اور تولنے کا مطلب یہی ہے کہ تھوڑی دیر بعد ملنے والی روٹی کو عبادت کے برابر اہمیت دی جا رہی ہے۔ توبہ 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 کرنے کے بعد اس نے چبوتری پر کھڑے ہو کر اذان دی۔ اذان دینے کے بعد وہ ایک جھاڑو اٹھا کر فرش صاف کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد چند نمازی آ گئے۔ نئی مولی کو دیکھ کر انہوں نے سلام کرتے ہوئے اور مصافحہ کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا۔ یہ بات سبھی نے محسوس کیا کہ نیا مولی بہت کمزور ہے یا پھر اندر سے بیمار ہے۔ پہلی ملاقات میں کوئی اس کے پاکیزہ زدہ چہرے کو دیکھ کر اس کے پیٹ کی آگ کو نہ سمجھ سکا۔ جب سب لوگ اس کے پیچھے نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو نبی کریم کی حمد میں 2 آیاتیں پڑھتے وقت اس کی زبان لڑکھڑانے لگی اور آواز کمزور بتانے لگی کہ وہ کئی وقت کا بھوکا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد سبھی کی یہ خواہش تھی کہ وہ نئے مولوی کے لیے اپنے گھر سے روٹی لے کر آئے، لیکن وہ اجنبی جس نے اسے پانی پلایا تھا اور مسجد کا دروازہ کھولنے کے لیے چابی دی تھی، اس کا ملازم نماز کے دوران ہی اس کے گھر سے روٹیاں لے آیا تھا۔ جب وہ دوسرے نمازیوں کے ساتھ صحن میں آ کر بیٹھا تو اپنے سامنے دیکھ کر سوال کیا، وہ خدا کا نیک بندہ کون ہے جس کے گھر سے مجھے میرے حصے کا رزق مل رہا ہے؟ اس اجنبی نے جواب دیا، میرا نام چودھری برکت علی ہے، میں یہاں زمیندار ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، میرے دل میں ایمان کا جذبہ ہے، اس لیے میں نے یہ مسجد بنوائی ہے۔ ایمان علی نے کہا، صرف مسجد ہی بنوائی ہے یا نماز بھی پڑھواتے ہو؟ اگر میں نہ آتا تو یہ مسجد اس طرح ویران رہ جاتی۔ چودھری برکت علی نے کہا، ایسی بات نہیں، کل تک یہاں ایک پیش امام رہتے تھے، وہی نماز پڑھاتے تھے اور پڑھ کے بچوں کی دینی تعلیم بھی دیتے تھے، لیکن پچھلے دنوں اس مولوی کے دل میں شیطان پیدا ہو گیا،
اس جگہ ایک 10 برس کے بچی کو تعلیم دینے کے دوران اس نے اسی ذلالت کا مظاہرہ کیا جس کا ذکر ہم نہیں کر سکتے۔ بہرحال ہم نے اسے بری طرح ذلیل کر کے نکال دیا ہے۔ ہم میں سے کوئی اس قابل نہیں ہے کہ پیش امام کے فرائض انجام دے سکے، اس لیے یہ مسجد کل صبح سے ویران پڑی ہے۔ اسے مقدس مقام تک پہنچنے کے لیے شیطان ایک مولوی ہی کے بیس میں آتا ہے، لیکن اپنی شیطانی حرکتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک مولوی اپنی ذلالت سے دوسری مولیوں کو بدنام کر دیتا ہے۔ چودھری برکت علی نے کہا، آپ بھوکے ہیں، پہلے کچھ کھا لیں، بعد میں باتیں ہوتی رہیں گی۔ امان علی نے سامنے رکھی ہوئی روٹی اور سالن کی پلیٹ کو دیکھا، پھر سر اٹھا کر پوچھا، کیا آپ روٹی کھا چکے ہیں؟ جی ہاں۔ کیا آپ کے پڑوسیوں نے کھا لیا؟ یہ سوال سن کر چودھری برکت علی نے ذرا چکرا سا ہو گیا، پھر اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، جی ہاں، پڑوسیوں نے یقیناً کھا لیا ہوگا۔ تم یہ بات قیاساً کہہ رہے ہو، جبکہ تمہیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ تمہارا کوئی پڑوسی بھوکا نہیں ہے۔ نمازیوں میں سے ایک نے کہا، مولوی صاحب، نکمے چودھری کا پڑوسی ہو، میں یقین سے کہتا ہوں کہ ان کے پڑوسی میں سے کوئی بھوکا نہیں ہے۔ چودھری صاحب بہت ہی ایماندار اور بہت ہی رحم دل انسان ہیں، غریبوں کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ دوسرے 4 نمازیوں نے بھی اس کی تائید کی اور چودھری برکت علی کی حمایت میں بہت کچھ کہنے لگے۔ جب امان علی کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ روٹی لانے والا کا کوئی پڑوسی بھوکا نہیں ہے اور اس کے پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب پیٹ بھر کر کھا چکے ہیں، تو وہ بسم اللہ پڑھ کر فاتحہ کشائی کرنے لگا۔ مسجد کے ساتھ ایک چھوٹا سا حجرہ بنا ہوا تھا جہاں سے ایک مولوی کو پچھلے دنوں نکالا گیا تھا۔ اب وہاں سے نئی مولوی کو رہنے کے لیے جگہ مل گئی تھی۔ امان علی روٹیاں کھانے کے بعد حجرے میں آیا تو اسے نہایت صاف ستھرا پایا۔ ذمہ دار کا ملازم صفائی کر گیا تھا۔ تب میں شام کا اندھیرا پھیلنے والا تھا۔ امان علی نے حجرے کی وہ کھڑکی کھولی جو کعبے کی سمت کھلتی تھی۔ کھڑکی کھولتے ہی اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی، کیونکہ عین نگاہوں کے سامنے ایک مکان تھا اور اس کچے مکان کے دروازے پر ایک پکی ہوئی عمر کی نوجوان لڑکی کھڑی ہوئی تھی۔ وہ لڑکی کیسی تھی؟ اس کے حسن کی تمتماتی ہوئی رنگت کیسی بھلی لگ رہی تھی، اس کی جوانی کتنی درجہ حرارت پر تھی۔ یہ سب کچھ امان علی نہ دیکھ سکا، کیونکہ وہ پرائی بہو بیٹوں کو ایک شاعر کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے آنکھیں بند کر دی، کھڑکی بھی بند کر دی۔ طویل بھوک پیاس اور در بدر کے ٹوکروں نے اسے تکا ڈالا تھا۔ پیٹ بھر کر روٹی کھانے کے بعد اس پر آلودگی طاری ہو رہی تھی، اس کے ہاتھ پاؤں درد سے اینٹ رہے تھے، سارے بدن میں عجیب سی بے چینی تھی۔ اس حالت میں نیند کبھی نہ آتی، لیکن جب وہ بستر پر لیٹا تو سارے بدن کی تکن نے اسے تھپک کر فوراً ہی سلا دیا۔ اس دن سے امان علی کی زندگی میں ذرا ٹھہراؤ پیدا ہو گیا۔ وہ روزانہ 5 وقت کی نمازیں پڑھاتا تھا، پنڈ والوں کے سامنے دین و ایمان کی باتیں کرتا تھا اور وہاں کے کسانوں کو سمجھاتا تھا۔ تم یہاں سے بیج بوتے ہو جس کی فصل کا ایک حصہ بھی تمہارے پیٹ میں نہیں جاتا۔ تم بھوکے رہتے ہو، پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے ہل چلاتے ہو اور پھر بھی خالی ہاتھ رہتے ہو۔ جس کھیتی باڑی سے تمہاری عاقبت ہری بھری ہوتی ہے، تم وہ محنت کیوں نہیں کرتے؟ کبھی مسجد بھی آیا کرو اور ثواب کی فصل کھاٹا کرو۔ وہ پن میں جہاں سے گزرتا تھا لوگ اسے جھک کر سلام کرتے تھے۔ عورتیں لمبا سا گھونگھٹ نکال کر سر جھکائے ہوئے اس کے سامنے سے گزر جاتی تھی، پھر آپس میں سرگوشیاں کرتی تھی کہ مولوی جوان ہے مگر نیت کا کوٹا نہیں ہے، کبھی سر اٹھا کر پڑھائی بہو بیٹوں کی طرف نہیں دیکھتا۔ ہاں، وہ یہی کوشش کرتا تھا کہ کسی طرف نہ دیکھے، مگر وہ کھڑکی والی کسی نہ کسی طرح نظر آ جاتی تھی۔ اس وقت وہ توبہ کر کے فوراً ہی نظر جھکا لیتا تھا۔ گرمی کے راتوں میں تو یہ سب ہی مکان کے باہر چارپائیاں بچھا کر سوتے تھے۔ زمیندار نے اسے بھی سونے کے لیے ایک چارپائی دی تھی، لیکن وہ نماز عشاء کے فوراً بعد ہی سونے کا عادی نہیں تھا۔ نماز پڑھ کر وہ حجرے میں آتا تو چودھری برکت علی کا ملازم اس کے لیے کھانا لے آتا۔ کھانے سے پہلے وہ عادتاً ملازم سے پوچھتا، تم کھا چکے ہو؟ جی مولوی صاحب۔ اچھا، اب تم جاؤ، میں کھا لوں گا۔ ملازم کے جانے کے بعد وہ روٹی اور سالن کو ڈھانپ کر رکھ دیتا،
پھر حجرے سے باہر نکل کر مسجد کے آس پاس جتنے مکانات ہوتے ان کے دروازے پر پہنچ جاتا، ان کے مکینوں سے ان کی حیرت دریافت کرتا اور ان سے کہتا میرے پاس خوراک سے 2 روٹیاں زیادہ ہے، اگر آپ میں سے کسی کو ضرورت ہو تو بلاتا مل میرے کھانے میں شریک ہو جائے۔ دروازے گھومنے کے بعد وہ مطمئن ہو جاتا کہ اس کے پڑوس میں کوئی بھوکا نہیں سو رہا ہے، مگر یہ نیکی اور شرافت اسے مہنگی پڑتی تھی، کیونکہ اس نے کام کرنے کے لیے اسے اس دروازے پر بھی جانا پڑتا تھا جہاں وہ لڑکی پہلے دن نظر آئی تھی۔ اس لڑکی کے ماں باپ بہت بوڑھے تھے، یہ باپ اتنا بوڑھا تھا کہ اس کا ہاتھ کامتے تھے، پھر بھی وہ ذمہ دار کے مویشیوں کی دیکھ بھال کرتا تھا اور وہ لڑکی اس کی حویلی میں جھاڑو دینے اور برتن مانجنے کا کام کرتی تھی۔ جب ایمان علی سے دروازے پر پہنچتا تو اکثر وہ لڑکی اپنے باپ کے بجائے خود چلی آتی اور اسے کہتی تھی مولی صاحب تیری بڑی مہربانی، ہم نے پیٹ بھر کر کھا لیا ہے تو ہم سب کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ پہلا مولی تو بہت ہی کمینہ تھا، اس کے سامنے ایمان علی کی نظریں نہیں اٹھتی تھی، وہ سر جھکا کر اسے نصیحت کرتا۔ تو جی دوستو، کسی کو اس کی پیٹ پیچھے گالی نہیں دینا چاہیے، ہر شخص کو اس کے برے اعمال کی سزا مل جاتی ہے، لہٰذا ہمیں اپنی زبان کو گندا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس کی طرف سے منہ پھیر کر ہچکچا کر کہتا دوپٹہ سلیقے سے اڑا کرو، سر پر سے آنچل نہیں ڈھکنا چاہیے، اچھی بہو بیٹوں کو اچھی طور طریقے سیکھنے چاہیے۔ یہ کہہ کر جب وہ اپنے حجرے کی طرف جانے لگتا تو 1000 بار سوچنے کے باوجود یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ نظر اٹھا کر تو دیکھتا نہیں ہے، پھر وہ کیسے سمجھ جاتا ہے کہ دوپٹہ سینے پر نہیں تھا اور سر سے آنچل ڈھکا ہوا تھا۔ یہ بات کبھی اس کو سمجھ میں نہ آئی کہ نہ دیکھنے کے باوجود غیر شعوری طور پر ممنوعہ چیزوں کو چور نظروں سے دیکھ لیتا ہے، سانس لیتا ہوا سینہ دونکنے کی طرح ابھرا کر ڈوب رہا ہو تو دیکھنے والی نظریں شرافت سے جھک کر بھی اٹھ جاتی ہے۔ بعد میں گزرا ہوا منظر ایک جوان مولوی کی جوان آنکھوں کے سامنے آدھی بلو فلم کی طرح گزر جاتا۔ وہ دن رات کئی بار توبہ کرتا تھا، مگر یہ کم بخت جوانی توبہ سے نہیں مانتی۔ توبہ سے شراب کے پیالے ٹوٹ جاتے ہیں، مگر شباب کا پیالہ خیالی ٹوکروں سے نہیں ٹوٹتا۔ وہ قبر جیسے تنگ حجروں میں پسینہ پسینہ ہو جاتا تھا، یاد الہی کے لیے مراقبے میں بیٹھ جاتا تو ذرا پرسکون ہونے کے بعد یہ بات اس کی سمجھ میں آتی کہ حجرے کی کھڑکی بند کر دینے سے وہ لڑکی اس دنیا سے مر نہیں جائے گی۔ کھڑکی بند ہو جائے تو آنکھیں کھلے رہیں گی، وہ آنکھیں بند کرے گا تو خیال کے دریچے کھل جائیں گے۔ خیال کو توبہ کے تمانچوں سے بھگائے گا تو آنکھوں سے نیند اڑ جائے گا۔ خیال کو توبہ کے تمانچوں سے بھگائے گا تو آنکھوں سے نیند اڑ جائے گا۔ جب وہ اس دنیا میں پیدا ہو چکا ہے اور گہیوں کا دانہ کاٹ چکا ہے تو جوانی کی اس چیختی ہوئی عمر میں خواہشات کی چڑیلیں ضرور اس کا پیچھا کریں گے۔ اس وقت وہ سجدے میں گر کر اپنے رب کریم کے سامنے گڑ گڑاتا تھا، میرے معبود، میں نے تیری عبادت کے لیے زندگی کی تمام ضروریات کو کچل کر رکھ دیا ہے۔ یہ ایک ضرورت ایسی ہے جو پیچھا نہیں چھوڑتی، یہ خواہش ایک بھرے ہوئے غبارے کی طرح ہے، اسے جتنا دباتا ہو اتنا ہی اچھلتی ہے۔ جب تک شرع کے مطابق کسی شریف زادی سے نکاح نہ پڑھوں، اس وقت تک میرے پائے استقلال میں لغزش نہ آنے دے میرے معبود۔ اللہ میاں بعض اوقات عجیب مذاق کرتے ہیں۔ اس کے گڑگڑانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ دوسرے ہی دن وہ لڑکی روٹیاں لے کر اس کے حجرے میں آنے لگی۔ اسے دیکھتے ہی ایمان علی بوکھلا گیا۔ اس نے جلدی سے نظریں جھکا کر ہکلاتے ہوئے پوچھا تو تم یہاں کیوں آئی ہو؟ اس نے روٹی کا چھابے اس کے سامنے رکھتے ہوئے جواب دیا، چودھری صاحب کا حکم ہے کہ میں روٹیاں پہنچایا کروں۔ جب وہ روٹیاں رکھنے کے لیے اس کے سامنے جھک رہی تھی تو ایمان علی کی نظریں بے اختیار اٹھ رہی تھی، مگر وہ نظریں اٹھتے ہی گڑبڑا گئی۔ ایمان علی نے چیخ کر لاحول پڑھتے ہوئے اپنی آنکھوں کو اتنی سختی سے مینچ لیا جسے وہ آنکھوں کو اپنی کھوپڑی میں چھپا لینا چاہتا ہو۔
آنکھیں نہ چھپ سکی بلکہ بند ہوتے ہی کچھ اور روشن ہو گئی۔ دماغ کے وسیع آسمان پر غبارے الٹے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ذرا سی دن میں پسینہ پسینہ ہو گیا اور غصے سے ترتراتے ہوئے کہنے لگا، میں نے کئی بار سمجھایا ہے کہ وہ کے دوپٹے کو اچھی طرح بدن پر لپیٹا کر، تیرے ماں باپ تجھے سمجھاتے نہیں ہیں۔ وہ معصومیت سے بولی، میری ماں کو نظر نہیں آتا میرے باپ کو چودھری نے کام سے الگ کر دیا ہے، کیونکہ وہ اتنا بوڑھا ہو گیا ہے کہ ادھر ادھر بکھرے ہوئے مویشیوں کو پکڑ کر ایک جگہ نہیں لا سکتا۔ غریبی اور پریشانی سے اس کا سر ہمیشہ جھکا رہتا ہے، اس لیے وہ بھی میری طرف نہیں دیکھتا، اور جو لوگ دیکھتے ہیں وہ روکتے ٹوکتے نہیں۔ مولی صاحب، ایک تو ہی ہے جو ٹوکتا رہتا ہے۔ یہ لے، میں نے اسے ٹھیک کر لیا ہے، اب تو آنکھ کھول دے۔ اس نے آنکھ کھول کر کہا، اب تو یہاں سے چلی جا، میں روٹی کھا لوں گا۔ چلی جاؤں گی؟ تیری حجرے کے پیچھے ہی تو میرا گھر ہے۔ چودھری صاحب نے یہاں روٹیاں پہنچانے کے لیے کہا تو میں خوش ہو گئی کہ اس بہانے تجھ سے اچھی اچھی باتیں سیکھتے رہوں گی۔ سیکھنے کے لیے تیرا یہاں آنا ضروری نہیں، وہ دینوں کہا ہے جو روز یہاں روٹیاں لایا کرتا تھا۔ چودھری صاحب نے اسے دوسرے کام سے لگا دیا۔ اب سکینہ یہاں روٹیاں لایا کریں گی۔ کون سکینہ؟ میرا ہی نام تو ہے، میں تیرے سامنے بیٹی ہوں اور مجھ ہی سے پوچھ رہا ہے کون سکینہ؟ اچھا، اب نہیں پوچھوں گا، جا یہاں سے۔ چلی جاتی ہوں، مگر مجھے کوئی اچھی سی بات بتا دے، میں بہت بری لڑکی ہوں، کوئی اچھا سا کام کرنا چاہتی ہوں۔ اچھا کام کرنا چاہتی ہے تو پردہ کیا کر، تجھے غیروں کے سامنے اس طرح نہیں آنا چاہیے۔ پردہ کرو گی تو حویلی کا کام کیسے کروں گی؟ وہاں تو کتنے ہی غیر مرد آتے جاتے رہتے ہیں، وہاں حویلی میں کام کرنے والی کوئی لڑکی پردہ نہیں کرتی۔ پردہ اچھا، تو جہاں بہت زیادہ مجبوری ہو وہاں نہ کرنا، مگر یہاں میرے سامنے تو کر سکتی ہے۔ اچھی بات ہے، اب میں تیرے سامنے نہیں آؤں گی۔ وہ غصے سے پاؤں پوچھتی ہوئی دروازے تک گئی، پھر پلٹ کر وہاں سے بولی، میں جا رہی ہوں۔ پھر نہ کہنا سکینہ غصہ ہو کر چلی گئی ہے۔ ایمانداری جواب دینے کے بجائے منہ پھیر کر روٹیاں کھانے بیٹھ گیا۔ کپڑے میں لپٹی ہوئی روٹیاں کھولتے وقت اس کا ہاتھ کانپ رہے تھے، کان پیچھے کی طرف لگی ہوئی تھی کہ وہ جا چکی ہے یا اب تک کڑی ہوئی ہے۔ جا چکی ہے، نہیں کڑی ہوئی ہے، نہیں جا چکی ہے، نہیں، وہ میرے جواب کا انتظار کر رہی ہے۔ ایک ذرا سا منہ پھیر لینے سے کتنا تجسس پیدا ہو گیا تھا۔ شیطان اپنی خالہ کو حجرے کے دروازے پر چھوڑ گیا تھا۔ اگر وہ پلٹ کر دیکھتا تو اس کی کمزوری ظاہر ہو جاتی، نہ دیکھتا تو روٹی حلق سے نیچے نہ اترتی۔ وہ عجیب تذبذب میں مبتلا ہو گیا تھا۔ وہ کڑوا نوالا تھی، اسے نگل نہیں سکتا تھا۔ وہ رس بھری تمنا تھی، اسے اگل نہیں سکتا تھا۔ آخر اس نے جلا کر پلٹتے ہوئے کہا، چلی جاؤ، یہاں سے دور ہو جاؤ۔ وہ ایک جھٹکے سے رک گیا اور دروازے کے چوکھٹ تصویر کے فریم کی طرح خالی تھی۔ وہ وقت کی طرح گزر چکی تھی۔ ایک دم سے اس کی بھوک مر گئی، پیاس اڑ گئی۔ ہاتھ میں لقمہ تھا، اس کے منہ تک لے جانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ بھوک نہ ہو تب بھی انسان کھا لیتا ہے، لیکن خواہش نہ ہو تو کس طرح بھی نہیں کھا سکتا۔ اس نے کتنی ہی بار دل کو سمجھایا کہ کھانا کھا لینا چاہیے، اچھا ہوا وہ چلی گئی۔ اب اسے اطمینان سے پیٹ بھرنا چاہیے، مگر بھوک کے باوجود پیٹ بھرا ہوا تھا، البتہ سینہ خالی ہو گیا تھا۔ ہائے، یہ کیا ہو گیا؟ پہلے تو کبھی سینہ خالی نہیں ہوا تھا، پہلے تو بھوک نہیں لگتی تھی، پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سارے کا سارا جسم ایک جگہ بیٹھا رہے اور دل دوسری طرف چلا جائے۔ حد یہ ہے کہ اس کے سامنے بھوک مٹانے کے لیے خدا کی بھیجی ہوئی نعمت، اور وہ نعمت سے انکار کر رہا ہے۔ اسے کفران نعمت کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسی باتوں سے ناراض ہوتا ہے۔ یہ سوچتے ہی اس نے پھر ایک بار توبہ کی اور بسم اللہ پڑھ کر لقمہ منہ میں رکھ لیا۔ پھر وہ لقمہ چباتے چباتے نگلتا رہا، اور سکینہ کو چباتے چباتے خیال ہی خیال میں اسے حجرے سے باہر اگلتا رہا۔ بڑی مشکل ہے، نفرت سے بھی یاد کرو،
تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اسے یاد کیا جا رہا ہے۔ کھانے کے بعد جب سونے کے لیے منجنی پر لیٹ گیا تو اس وقت بھی اسے نفرت سے یاد کر رہا تھا اور بڑی عقیدت سے آیت الکرسی پڑھ رہا تھا۔ اس وقت اطمینان نے اسے صلاح دیا کہ سکینہ آئندہ پردہ کیا کرے گی۔ دوسری صبح ناشتہ اور دوپہر کا کھانا دونوں لے کر آیا، مگر رات کو وہ پھر آ گئی، مگر اس طرح آئی کہ پہلی نظر میں اسے پہچان نہ سکا۔ دوسرے پاؤں تک سفید چادر میں لپٹی ہوئی تھی، جس ہاتھ سے اس نے روٹی کا چبا لا کر اس کے آگے رکھ دیا، وہ ہاتھ بھی چادر میں چھپا ہوا تھا۔ روٹیاں سامنے رکھنے کے بعد اس کی آواز سنائی دی، میں حکم کی پابند ہوں، اپنے مالک کے حکم سے مجبور ہو کر یہاں تک آئی ہوں، بس اس طرح اب آیا کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ ایمان علی آنکھیں پاڑ کر اسے دیکھتا ہی رہ گیا، مگر دیکھتا کیا اس کا تو ایک ناخن بھی نظر نہیں آیا تھا، صرف سفید چادر ہی نظر آئی تھی۔ تب اس کے دل کو ایک دھچکا سا لگا، اسے یوں لگا جسے اس نے جیتی جی اپنی خواہش کو کفن پہنا دیا ہو۔ اپنے ہاتھوں سے اپنے آرزو کو کچل کر اور انہیں دفنا کر کچھ حاصل تو نہیں ہوتا، مگر جہاں دفنایا گیا ہے اس کو جگہ کو بار بار خریدنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے کوئی تو اذیتناک تفریح کا سامان ہو۔ وہ ایک دم سے بے چین ہو گیا جسے وہ چھپانا چاہتا تھا، وہ چھپی حالت میں برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ نیز کروٹ کا راہ آ رہا تھا، نیز کروٹ سکون تھا۔ وہ فرشتہ صورت انسان جس نے اپنی زندگی کو تمام ضرورتوں سے خالی کر دیا تھا، وہی خالی زندگی اب کانٹوں کا بستر بن گئی تھی۔ صرف ایک موزور ضرورت تھی جو اس بچو نے میں کہنے کی طرح چپ رہی تھی۔ اب جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس میں سکینہ کا قصور نہیں تھا، سراسر ایمان علی کی غلطی تھی۔ ایک جلوے کو چھپانے کے لیے کی ضرورت تھی، اور جب چھپا دیا جاتا تو دیکھنے کو دل کیوں مچل رہا تھا۔ اگر دل مچل رہا تھا تو اب اسے اپنے بس میں رکھنا اس کا اپنا کام تھا۔ صرف سجدے میں گڑگڑانے سے بھٹکی ہوئی خیالات کو لگام نہیں دی جا سکتی تھی۔ اس نے طے کر لیا کہ وہ اپنے نفس کو مارنے کی پوری کوشش کریں گے، حالانکہ اسلام میں نفس کشی جائز نہیں ہے۔ اس نے طے کر لیا کہ وہ اپنے نفس کو مارنے کی پوری کوشش کرے گا، حالانکہ اسلام میں نفس کشی جائز نہیں ہے۔ وہ شرعی پابندیوں میں رہ کر سکینہ کو حاصل کرتا تھا، لیکن حاصل کرنے تک نفس کو مارنا ضروری تھا۔ لیکن اسے اپنے فیصلہ پسند نہیں آیا، کیونکہ وہ بیوی بچوں کی جمیلی سے دور رہنا چاہتا تھا۔ جب تک وہ تنہا تھا خود پر ظلم کر کے زندگی کی ضرورتوں سے دور رہ سکتا تھا۔ ایک بیوی آتی تو اپنی جہیز میں ضرورتوں کا ہجوم لے آتی، پھر بچوں کی تعداد بڑھنے لگتی تو اپنی تمام آرزو سے منہ موڑ سکتا تھا، لیکن بیوی بچوں کے آئے دن مطالبات سے ہمیشہ آنکھیں بند کرنے کے نہیں رہ سکتا تھا۔ اس لیے وہ ایک بیوی کی ضرورت سے بھی کترا رہا تھا۔ اس نے سوچا یہ آزمائش کی گھڑی ہے، اگر اس نے کسی طرح اپنا من مار لیا اور سکینہ کو اپنے دماغ سے بھٹکنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر خواہشات کا غلام نہیں رہے گا۔ یہی غلامی عورت کی غلامی تک لے جاتی ہے۔ اب یہ بات اطمینان کا باعث تھی کہ وہ پردہ کرنے لگی ہے۔ اب وہ اس طرح چادر میں لپٹی آئیں گی اور روٹیاں رکھ کر چلے جایا کریں گی، نہ وہ اسے دیکھے گا نہ اس کے لیے دل مچلے گا۔ اس دن سے وہ اپنے طور پر سنبھل گیا، مصمم ارادہ کر لیا کہ اس کے خیالات کو دل میں جگہ نہیں دے گا۔ تیسری رات بھی اسی طرح چادر میں لپٹی ہوئی آئی۔ اس نے خود کو چھپا لیا تھا، مگر بولنے سے باز نہیں آتی تھی۔ روٹی رکھنے کے بعد اس نے کہا، یہ پتہ نہیں لوگ عورت سے اتنا ڈرتے کیوں ہے، اپنے اوپر بس نہیں چلتا تو اسے برقعے کے کپن میں لپیٹ دیتے ہیں۔ مردانگی کی تو یہ ہے کہ خود پر قابو رکھے یا پھر اپنی آنکھیں پھول لے۔ وہ جیلی کٹی سنا کر کوئی جواب سنے بغیر چلی گئی۔ وہ گاؤں کی جاہل اور بیوقوف عورت کو کیسے سمجھاتا کہ پردہ کرانے کی وجہ سے مردانگی کی کمی یا جنس کا خوف نہیں، بلکہ حکم خداوندی کی تعمیل ہے۔ آواز میں بھی تو ایک سر ہوتا ہے، ایک رسیلی کشش ہوتی ہے جو چھپی ہوئی وجود میں رس رس کر کانوں میں شہد کی طرح ٹپکتی ہے، زبان سے کچھ نہ کہتے ہوئے بھی یہ سمجھا دیتی ہے کہ وہ چادر کے پیچھے کتنے رسی بری ہے۔ اس لیے مرد عورت کے درمیان بلا ضرورت گفتگو کو اسلام ناپسند کرتا ہے۔ پاگل ہاتھی کو اور پاگل خواہش کو کوئی روک نہیں سکتا۔ لیکن کسی نہ کسی بہانے وہ دماغ میں چٹکیاں لیتی رہتی ہے۔ جب وہ چوتھی رات بھی آ کر چلی گئی تب ایمان علی کو سمجھ میں آیا کہ وہ چھپنے کے بعد اور زیادہ جلوے گر ہو گئی ہے۔ طور کا جلوہ ایک ہی بار نظر آیا تھا،
وہ بھی ایک رات نظر آ کر دوسری تمام راتوں کے لیے چھپ گئی تھی۔ اب یہ حقیقت واضح ہو گئی تھی کہ بار بار دیکھنے رہنے سے اتنی تڑپ پیدا نہیں ہوتی جتنی کہ صرف ایک بار دیکھنے سے ہوتی ہے۔ وہ تجلی صرف ایک بار دماغ کے کوئی طور سے جھلکتی ہے اور دل میں آ کر ہمیشہ کے لیے کھپ جاتی ہے، پھر وہ نظارہ بنانے نہیں بھولتا۔ آخر اس نے پریشان ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ دوسرے دن وہ چودھری صاحب کے پاس جائے گا اور انہیں سمجھائے گا کہ وہ سکینہ کے لیے نامحرم ہے، لہٰذا ایک جوان لڑکی کو روٹیاں لے کر اس کے حجرے میں نہیں بھیجنا چاہیے۔ اس رات وہ فیصلہ کرنے کے بعد کروٹیں بدلتے بدلتے ہی سو گیا۔ دوسری صبح نماز کے بعد اس نے چودھری برکت علی سے کہا، میں آپ سے تنہائی میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ چودھری برکت علی نے کہا، میں بھی آپ سے ضروری باتیں کرنا چاہتا تھا۔ چلیے اچھا ہے آپ میری حویلی میں تشریف لے آئے، اطمینان سے باتیں کریں گے۔ ابھی میں کھیتوں کی طرف جا رہا ہوں، 2 گھنٹے بعد حویلی میں آؤں گا۔ 2 گھنٹے بعد ایمان علی حویلی جا پہنچا تو چودھری اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے بڑی عزت سے اسے بیٹھک میں کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا، پھر ملازم کو چائے لانے کا حکم دیا۔ ایمان علی نے ہاتھ اٹھا کر انکار کرتے ہوئے کہا، میں چائے نہیں پیتا۔ چودھری نے مسکرا کر کہا، آپ تو دودھ بھی نہیں پیتے، میرا ملازم کئی بار آپ کے لیے دودھ لے کر گیا مگر آپ نے پینے سے انکار کر دیا، آخر کیوں؟ جب روٹی اور چٹنی کھا کر پیٹ بھر جاتا ہے تو پھر فاضل خوراک کا عادی بننا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ یہ سب خدا کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، ان سے انکار نہیں کرنا چاہیے، بے شک انکار نہیں کرنا چاہیے اگر یہ نعمت اپنی محنت سے حاصل ہو۔ میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں اور پڑھاتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے 3 وقت کی روٹیاں انعام میں دیتا ہے۔ اگر میں نماز کے علاوہ لوگوں کو کلام پاک کی تعلیم دینا شروع کر دوں اور وہ معبود میرے انعام میں 1 گلاس دودھ کا اضافہ کر دے تب میں انکار نہیں کروں گا۔ اگر بھی میں نے دودھ اور چائے جیسی چیزوں کو منہ لگایا تو یہ اس طرح منہ لگ جائے گی کہ رفتہ رفتہ میری ضرورت بن جائے گی۔ یہی سے ضرورت انسان کو رشوت اور حرام خور کی طرف مائل کرتی ہے۔ اگر ہم اپنی اس دنیا کو حرام خوری اور فریب کاریوں سے پاک رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے لازم عمل یہی ہے کہ ہم اپنی تمام ضرورتوں کو کچل دیں۔ صرف زہد اور پرہیزگاری سے ایمان کی تکمیل ہو سکتی ہے۔ آپ ایسی باتیں بتاتے ہو جو زمانے میں قابل عمل نہیں ہو سکتی۔ آپ زمانہ بدل گیا ہے، کبھی بھی زمانے میں ایمان نہیں بدل سکتا بشرطیہ کہ ہم چاہیں، بشرط یہ کہ ہم چاہیں۔ آپ زمانے کے بدلنے کی بات کہتے ہیں، حالانکہ زمانہ کبھی نہیں بدلتا۔ انسان خود کو بدلتے بدلتے زمانے کو بدل دیتا ہے، پھر اسی زمانے کا شکوہ بھی کرتا ہے۔ چودھری صاحب صرف اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ 1300 سال پہلے کا معاشرہ آج بھی قائم ہو سکتا ہے۔ میں نے 40 برس کی عمر میں آپ جیسا ایک ہی ایمان والا دیکھا ہے۔ ہم سب اپنی ضرورتوں میں اس طرح گر چکے ہیں کہ زہد اور پرہیزگاری کے معاملے میں آپ کی طرح انتہا پسند نہیں بن سکتے۔ معاف کیجیے گا، کیا آپ تنہا اس معاشرے کو نہیں بدل سکتے؟ ایک ایک قطرے میں سمندر بہتا ہے، میں ایک قطرہ ہوں، آپ بھی ایک قطرے کی طرح مجھ میں مل جائے، پھر دیکھیں گا کہ ایمان کا سمندر کیسے ٹھاٹھیں مارتا ہے۔ چودھری نے ہنستے ہوئے کہا، آپ اتنی اونچی باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ اس دنیا میں بالکل تنہا ہے۔ اگر آپ بھی بچوں کے ساتھ زندگی گزاریں اور پوری ایک کھمبی کی پرورش کریں تب آپ کو یہ حقیقت معلوم ہوگی کہ اس دنیا میں رہ کر آج دن کی ضرورتوں سے پیچھا نہیں چھوٹ سکتا۔ تنہا تو جانور بھی جنگلوں میں زندگی گزار لیتے ہیں۔ دنیا داری کرتے ہوئے دین داری کرنا محال ہو سکتا ہے، ناممکن نہیں۔ انسان چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ آپ زبانی دعویٰ نہ کریں کہ آپ شادی کر کے بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے زہد اور پرہیزگاری کو عملی طور پر ثابت کر سکتے ہیں۔ ایمان علی اس کا منہ تکنے لگا۔ اس نے کبھی شادی کے مسئلے پر سنجیدگی سے غور نہیں کیا تھا، چونکہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اپنی ایمانداری کو عملی طور پر ثابت نہیں کر سکتا تھا۔ چودھری نے الجھتے ہوئے کہا، ایمان والے ہمیشہ اپنے عمل سے دوسروں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں۔ میں آپ کو عمل کی دعوت دیتا ہوں، آپ میرا مشورہ مان کر شادی کر لیں۔ سکینہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ ایمان علی کے ذہن میں جسے دھماکہ سا ہوا، وہ کرسی پر بیٹھے بیٹھے گڑبڑا گیا، بیچ چینی سے ادھر ادھر پہلو بدلنے لگا۔ وہ تو یہ سوچ کر آیا تھا کہ سکینہ کو اپنے حجرے میں آنے سے روک دے گا اور چودھری اس لیے لڑکی کو اس کی دلہن بنانا چاہتا تھا۔ اچانک ہی وہ اس کی نگاہوں کے سامنے دلہن کے روپ میں آ گئی، سرو جوڑے میں اور چاندی کی زیورات میں وہ ایسے جگمگا رہی تھی کہ اس کے پر نگاہ ہی نہیں ٹھہر رہی تھی۔ وہ بظاہر خاموش بیٹھا ہوا تھا مگر اس کا دل سینے کی دیوار سے
دیوانے کی طرح سر ٹکرا رہا تھا۔ دھک دھک سکینہ سکینہ، دھک دھک سکینہ سکینہ۔ چودھری نے اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دیا۔ اس نے فوراً ہی کہا، میں آپ کی طرح عالم دین نہیں ہوں، مگر اولیاء اللہ کے حالات زندگی پر میں نے ایک کتاب پڑھی ہے۔ ایک جگہ لکھا ہے، حضرت بايزيد بسطامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ عورتوں سے مجھے بچائے رکھ۔ پھر میں نے سوچا کہ یہ التجا غلط ہے، جبکہ ہمارے حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑے کنبے کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے زہد اور پرہیزگاری کو عملی طور پر ثابت نہیں کیا ہے۔ تو دوستو، آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ دوستو، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ شکریہ دوستو، اب تک یہ بس اتنا۔ خدا حافظ۔